بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اس نے اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام ہمیں جہاں یہ بتاتا ہے کہ عبادت کس طرح کرنا ہے، وہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ گھریلو ماحول میں کس طرح رہنا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں۔ تو الغرض یہ کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی بتاتا ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں ایک ایسی کتاب دی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ سورہ فاتحہ کا کیا معنی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کسی نبی پر نازل نہیں کی، یہ امت محمدیہ پر ہی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، 6 مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ وہ 6 مضمون کیا ہیں؟ یعنی 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، نمبر 3 عقیدہ قیامت ہے، اور نمبر 4 احکامات ہیں، یعنی کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، احکامات۔ اور نمبر 5 ہے ماننے والوں کو کیا بدلہ ملے گا، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا کیا بدلہ ہے۔ یہ 6 چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بیان فرمائی، اور یہی 6 چیزیں پوری قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ تو دیکھو پہلی آیت جو سورہ فاتحہ کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ دیکھو جب بھی کوئی چیز کوئی بناتا ہے تو اصل تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کی اگر تعریف کی جائے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم کو سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر بھی رحمت کرتے ہیں، مشرکوں پر بھی رحمت کرتے ہیں، ماننے والوں پر بھی رحمت ہے، نہ ماننے والوں پر بھی رحمت ہے۔ یہ ہے رحمان کا معنی، یعنی ایک وقت میں ماننے والوں پر بھی رحمت ہو، نہ ماننے والوں پر بھی رحمت ہو۔ رحمان جو ایک وقت میں سب پر رحمتیں کرے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے رحمان کا، یعنی اس کی جو صفت ہے رحمان، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھلائیں گے، پلائیں گے اور رزق دیں گے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا الرحیم، کہ خاص لوگوں پر مکمل رحمت یہ آخرت میں مؤمنین کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو صفت بیان کی، ایک صفت میں سب لوگوں پر رحمت ہوگی دنیا میں، اور ایک صفت ہے الرحیم۔ الرحیم کا معنی ہوتا ہے خاص لوگوں پر مکمل رحمت کرنا، یہ ہے مؤمنین کے لیے، اور یہ آخرت میں صرف مؤمنین کے لیے ہوگی۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، اور ظلم اور ناانصافی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ انصاف فرمائیں گے۔ تو قیامت کا دن فرمایا مالک یوم الدین۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنا چاہیے، ایک ہے قاضی یوم الدین اور ایک ہے مالک یوم الدین۔ قاضی کا معنی ہوتا ہے جج، اور مالک کا معنی ہوتا ہے سربراہ اور اصل مالک، اصلی مالک۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، یعنی جج کوئی بھی فیصلہ کرے گا، کوئی بھی حکم نافذ کرے گا یا لاگو کرے گا تو وہ قانون کے دائرے میں ہی کر سکتا ہے۔ لیکن مالک جو ہے وہ قانون سے اوپر اٹھ کر بھی اس کو اتھارٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ اس تا انتہا جہاں تک وہ نگاہ اٹھائے گا نامہ اعمال میں اس کو گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں آپ کے فضل سے امید رکھتا تھا کہ آپ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون یہ ہے کہ گناہ زیادہ ہو تو جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک الگ جو اتھارٹی ہے، قانون سے اٹھ کر جو اختیار ہے اللہ کے پاس، اس کو استعمال کر کے اس پر رحم کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قاضی یوم الدین نہیں کہا کہ میں قیامت کے دن کا قاضی ہوں، نہیں، فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، یعنی قانون کا پابند نہیں ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی نیکی پر خوش ہو کر سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں، اور میں ایک گناہ پر پکڑ کر لوں تو ساری نیکیاں بھی اکارت ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ عبادت گزاروں کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، یہ قانون تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کو بخشیں گے، یہ قانون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فضل کا معاملہ فرما دیں، یہ بہت ہی عظیم بات ہوگی۔ اس لیے عبادت گزاروں کو اپنی عبادت پر ناز نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر امید کرنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، عبادت نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن نظر اللہ کی رحمت پر ہو، اپنی عبادت پر تکبر یا فخر نہ ہو۔ یہ مالک یوم الدین سے ہمیں سبق ملا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فرمایا صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں جو دوسرے مخلوق یا دوسرے انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، ان چیزوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور عبادت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا مالک اور خالق سمجھ کر جو عبادتیں کرتے ہیں، سجدے ہیں، نماز ہے،
اور اسی طرح دعائیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات بہت ضروری ہے، بہت سے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے اور وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مومن اگر پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہو کر آیا، لیکن ذرہ برابر اگر ایمان اس کے دل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے کبھی نہ کبھی نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف ایک کافر ہے اور پوری زندگی کوئی بھی غلط کام نہیں کیا سوائے کفر اور شرک کے، تو اسے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہوگی۔ تو سوال کرنے والے کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس نے تو صرف ایک گناہ کیا ہے، کفر اور شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی ہے، تو اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے ساری نیکیاں کیوں خراب ہو گئی؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ملکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں ہم رہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ کرتا ہے، چوری ہے اور اس طرح کے کسی کو ظلماً مار دیا یا قتل کر دیا، تو ان سب گناہوں کی کبھی نہ کبھی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک شخص ایک ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کر دے اور وہ یہ کہے کہ میں یہاں کے قانون کو نہیں مانتا، تو ہر پوری دنیا میں ہر ملک میں یہ قانون ہے کہ جو کسی ملک کے بادشاہ کی مخالفت کرے گا اس کی سزا پھانسی ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں، ایک ہے بغاوت اور ایک ہے گناہ۔ تو کفر اور شرک یہ بغاوت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو بھول کر ان سے منہ پھیرنا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے رہتے ہوئے سارے نیکیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ جیسے کہ ایک آدمی بہت نیک ہے لیکن حکومت کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ کر اس کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بنیاد پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح بغاوت کی سزا ایسی ہے کہ اس کے رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے احسانات ایسے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور اللہ کی نافرمانی بھی ایسی ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننا یا شرک کرنا، کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس لیے جب کوئی حد نہیں، اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو بے حد اور بے حساب اس کو سزا بھی ملے گی۔ یہ جواب ہے اس کا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے ظاہری چیز میں مدد مانگنا، مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہوا تو وہ دوا میں ڈاکٹر کی مدد لے رہا ہے، سمجھے، تو یہ ظاہری مدد ہے، لیکن کیا وہ ڈاکٹر سے شفا بھی لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، شفا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا ظاہری طور پر جو مدد ہم لیتے ہیں اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے ایسی مدد جو غیبی ہو اور مخلوق نہ کر سکتی ہو۔ مثال کے طور پر ہم کو پیاس لگی، ہم کسی سے کہتے ہیں پانی کا ایک گلاس دے دو، یہ مدد، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، یہ مدد مخلوق سے لے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ایسی مدد لینا جیسے کہ اے اللہ شفا عطا فرمائیے، تو شفا ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ اے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں برکت کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، ہم صرف محنت کرتے ہیں، ہم منیجر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ تو روزی دینا ہے، اولاد دینا ہے، اسی طرح غم اور پریشانی کو دور کرنا ہے، اور ایسی مشکلات جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے اس کو ختم کرنا، یہ صرف اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے لوگوں یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اور سیدھا راستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ کن لوگوں پر انعام فرمایا؟ من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، اور سچے لوگوں پر، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے جان کی قربانی دی، والصالحین، اور نیک لوگوں پر۔ ان لوگوں کا راستہ سچوں کا راستہ ہے اور انہی پر اللہ تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اشارہ دیا کہ اے بندوں صرف راستہ، اچھا راستہ مت مانگو بلکہ برے راستوں سے بچو بھی، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ مشرکین اور جو غلط راستے پر ہیں ان کے شر سے ہمیں بچائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور جن لوگوں نے اپنی منمانی کر کے سیدھے راستے سے خود کو بھٹکا لیا ان لوگوں کے راستے سے بھی بچائیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں
کیونکہ قرآن کریم کو مکمل عمل کرنے کی وجہ سے ایک دور ایسا تھا کہ صحابہ کرام پوری دنیا میں سب سے سپر پاور تھے۔ حضرت عمر کی حکومت یہ آدھی دنیا پر حکومت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو ان لوگوں نے سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا، اور آج ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر ذلت کی بستیوں میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب یہ عہد کریں اور یہ ارادہ کریں کہ کسی عالم سے یا کسی جانکار سے ہم قرآن کریم کو 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر اس کے پیغام کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس کی کوشش بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں، اور یہ جو ترجمہ ہے اس کو دھیان دے کر نماز میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں اور زیادہ دل لگے گا۔ ہم جب الحمدللہ پڑھیں گے تو یہ مطلب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت مہربان اور بڑے رحمت کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین، انہی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ذہن میں ہوں گی تو پھر نماز میں من لگے گا، اور اصل نماز اس وقت ہوگی۔ پھر جب نماز میں اچھی طرح سے خشوع و خضوع ہوگا تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اچھی طرح عمل کر سکیں گے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔